ہم نے الیکشن چوری کیے تھے اور 2024 میں انہوں نے الیکشن چوری کی ہے، لیکن آپ نے آج تک جو الیکشن چوری کرواتے ہیں، جو حکومتیں بنواتے ہیں، گراتے ہیں، جو لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے زبردستی ایک جماعت کو چھڑواتے ہیں. سعد اللہ بلوچ کی بیوی اور بیٹی کو اٹھا لیا گیا، آپ نے ایک لفظ نہیں لکھا اس پہ، ایک لفظ آپ نے پریس کانفرنس نہیں کی. آپ نے ان غیر جمہوری قوتوں کے آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، آپ اس کے اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں. کیا ان کی یہ ڈومین ہے آپ کہ کا کہاں سے تعلق ہے بھائی؟ بہنوں اور بیٹیوں سن لیا کو آپ کی بات، کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میرے پنجاب سے. نہیں، کس چینل سے؟ میں EPI ایگزیکٹ پریس انٹرنیشنل سے. آپ کا نام کیا بھائی؟ شاہد حق نواز. شاید بھائی دیکھیں میری بات سنیں، جن قوتوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان قوتوں کی بات پھر آپ یہ کر کے مجھ سے نہ بات کریں. آپ وہ ہمت کر کے بولیں فوج، آپ کا اشارہ فوج کی طرف کھڑے ہیں نا اپنی بات پہ، ٹھیک ہے کھڑے ہیں، فوج کی بات کر رہے ہیں نا، یہی کر رہے ہیں نا. اب آپ فوج کی 75 سالہ انڈیپینڈنس کی تاریخ کے اندر بارڈرز پہ جو مر رہے ہیں وہ فوجی ہیں، وہ میں اور آپ نہیں ہیں، پولیس والے ہیں. اپریشیٹ کر رہے ہیں نا آپ، اس کا مطلب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں وہ جان دیتے ہیں، آپ کو بھی تکلیف ہے ان کی جان جانے کی، لیکن ہم نے ان کی جان جانے پہ کیا دیا ان کو آج تک سیاستدانوں نے؟ میں سب سے پہلے گناہ گار سیاستدان سمیت اپنے آپ کو سب سے پہلا گناہ گار پاکستان میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں ایز سیاستدان سارے سیاسی ارینا کے اندر. اب آپ کہتے ہیں کہ فوج قربانی بھی دے، فوج آپ کے لیے جمہوریت کی گورنمنٹ کے کام بھی بیک اینڈ پہ جا کے کرے، آپ کو فائدہ بھی دے اور اس کو آپ گالی بھی دیں، آپ اپنی ڈیفینس لائن کی ماں بہن بھی کریں، اور ویسے سے یہ کام کوئی ملک ٹوٹنے سے نہیں بچ سکتا اگر یہ کام آپ کا شروع ہو جائے. جب آپ بات کریں کہ جی فوج کی مداخلت ہے تو آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ جب سیاستدان رومال سے لے کے کوٹ سے لے کے قمیض سے لے کے پینٹ اتارنے کو تیار ہے، بکنے کو تیار ہے، تو ادھر اس ملک کے اندر آپ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، کس پرنسپل کی بات کریں، کس پالیٹیشن کی بات کریں؟ بلیم خود لینا سب سے پہلے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے آپ کو کہا کہ میں سب سے پہلے بلیم لیتا ہوں. ٹھیک ہے، بات ہے جرت کی. اگر ایک آدمی آپ نے اگر 10 کام اچھے کیے ہیں، 3 کام غلط کیے تو آپ کی ایکسیپٹیبلٹی ہے. سیاستدانوں نے 6 کام غلط کیے 10 میں سے، اسی لیے ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. اسی لیے آپ بھی اگر جب اٹیک کرتے ہیں کسی سے غلطی ہو جائے تو سیاستدان ایزی ٹارگیٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم بکے ہوئے لوگ ہیں، ہم نے سیلف انٹرسٹ کے بغیر کوئی کام زندگی میں کیا نہیں. اور دیکھیں اللہ کی مہربانی ہے، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، نہ تو میں نے کلیم کیا میں اسپوکس پرسن ہوں. میں تب اسپوکس پرسن کیوں نہیں کہلاتا تھا جب تحریک انصاف میں تھا؟ تب اسپوکس پرسن کیوں نہیں کہلاتا تھا جب MQM پاکستان کراچی آنے نہیں دیتی تھی اور میں عمران خان صاحب کو کراچی میں انٹری کراتا تھا؟ تب کیوں نہیں آپ لوگ مجھے کہتے تھے؟ یا آپ مجھے آگے بتائیں کہ میں نے فوج سے یا گورنمنٹ سے یا میرے باپ دادا نے کوئی پلاٹ لیا ہے، کوئی پیسہ لیا ہے، کوئی جائیداد بنائی ہے، کوئی ٹینڈر لیا ہے؟ نکالے نا میرے لیے، نکال سکتے نہیں ہیں. باتیں سب کریں گے بھائی، تو میں جو بات بھی ٹھیک کہا ہوں. فیض حمید میرا باپ تھا، فیض حمید بھی فوجی تھا، DGI تھا، سب سے طاقتور آدمی تھا پاکستان کا. آج کے دن بھی اس سے بات کرتے ہیں لوگ جرت نہیں کر رہے. میں نے کی، کرتا رہا، تکلیفیں اٹھائی نا، فرمائشی ڈسکوالیفیکیشنز بھی ہوئیں، کاروباری پرابلمز بھی ہوئے، کتابیں بھی کھلی، اس ادارے میں بھی گئے. کیا ہو گیا؟ عقل تھی، اللہ نے ہمت دی تھی. غلامی نامنظور. میں تو عمران خان صاحب کے کال پہ چل رہا ہوں، وہ بھول گئے ہیں جو پڑھا انہوں نے مجھے پڑھایا تھا. مجھے تو یاد ہے، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن بلائنڈ فالوئنگ کی لمٹ ہے. آپ اپنے باپ کو بھی بلائنڈ فالو نہیں کرتے ہیں. جہاں آپ کو مروانے کے لیے لا رہے ہیں، گالم گلوچ کے لیے لا رہے ہیں، آگ لگانے کے لیے لا رہے ہیں ملک کے اندر، یہ کون سی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ سب مجھے بتائیں. آپ لوگ کیوں نہیں شیشے توڑ رہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں مائک آگ لگا رہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں ماچس کی تیلی لگا رہے؟ تو ہم درد لوگ ہیں پاکستان کے. آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ناراض ہو سکتے ہیں، سخت سوال کر سکتے ہیں.